صحیفہ کاملہ، مصیبتوں سے بچاؤ اور برے اخلاق و اعمال سے حفاظت کے سلسلے میں حضرت علیہ السلام کی دعا۔ اس دعا کی تشریح: انسان اس وقت تک مکارم الاخلاق سے آراستہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک صحت مند ذہنیت کی تخلیق نہ کرے اور امراض نفسانیہ کے جراثیم سے قلب و ضمیر کی تطہیر کر کے اپنے کو فضل و فواضل کے قبول کرنے کے قابل نہ بنائے۔ اس دعا میں جن معاب و رذائل کو گنوایا گیا ہے وہ وہی جراثیم ہیں جو امراض نفسانیہ کی تولید کرتے ہیں اور انہیں پروان چڑھاتے ہیں اور انسان کے ارفع و اعلیٰ احساسات کو ختم کر کے اسے خواہشات کا پرستار بنا دیتے ہیں، جس کے بعد وہ اس سطح پر آ جاتا ہے جو ایک عام حیوان کی سطح ہوتی ہے، جہاں پر پہنچ کر فضائل کی بلندیاں اس کے دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں اور رذائل و قبح اس کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اور اسے ان کی برائی کا احساس تک نہیں ہوتا کہ انہیں چھوڑنے کی ضرورت محسوس کرے۔ یوں تو ان معاب میں سے ہر عیب ہلاکت آفرین و تباہ کن ہے، مگر حرص، غضب، حسد اور شہوت سر فہرست اور سب برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ حرص یہ ہے کہ مال دنیا کی ہوس حد اعتدال سے تجاوز کر جائے اور روپیہ، پیسہ، گھر بار سب کچھ ہونے کے باوجود طلب و خواہش بڑھتی ہی چلی جائے اور کہیں بھی اس میں کمی پیدا نہ ہونے پائے۔ حریص کا منتہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بن پڑے دنیا جہان کی دولت سمیٹ لے، چاہے اس کے لیے کوئی سا ذریعہ بھی اختیار کرنا پڑے۔ چنانچہ اسی تگ و دو میں اپنی عمر اور قوت فکر و عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور چونکہ اپنی ہی سعی و کوشش پر اعتماد کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس لیے خدا پر سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور جہاں خدا پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے وہاں انسانی قدروں کی اہمیت بھی اس کی نظروں میں باقی نہیں رہتی۔ اسے نہ کسی کے مفاد کا لحاظ ہوتا ہے، نہ کسی کے نقصان کی پرواہ، بلکہ دوسروں کے مفاد سے اگر تصادم ہوتا ہے تو ان کے بڑے سے بڑے نقصان کو نظر انداز کر کے اپنے تھوڑے سے فائدے کو ترجیح دیتا ہے اور نتیجے میں ایک ایسی خود غرضانہ ذہنیت تشکیل پا جاتی ہے جو حسد، نفرت و بدخواہی ایسے جذبات پیدا کر کے اس کی زندگی کو تلخ کر دیتی ہے۔ وہ مال کی اندھی ہوس میں دوسروں سے الجھاتا اور ٹکراتا ہے، جس سے ایک طرف معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے اور دوسری طرف وہ اس خوشنما جال سے نکلنے کی بجائے اس میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے: دنیا میں حریص ریشم کے کیڑے کی مانند ہے کہ جتنا اپنے اوپر ریشم لپیٹتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں پھنستا چلا جاتا ہے اور نکلنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی میں گھٹ کر مر جاتا ہے۔ اسلام نے مال کی پرستاری اور سرمایہ اندوزی کے انسداد کے لیے جمع آوری کی بجائے دولت کی تقسیم پر زیادہ زور دیا ہے اور مالی فرائض، خمس، زکوٰۃ، رد مظالم وغیرہ کی صورت میں عائد کر دیے تاکہ دولت آتی بھی رہے اور بڑھتی بھی رہے۔ اس طرح جمع آوری کا وہ جذبہ قہراً باقی نہیں رہتا جسے حرص سے تعبیر کیا جا سکے۔ غضب یہ ایک دفاعی جذبہ ہے جو انسانی فطرت میں ودیت ہے، جس سے انسان ان چیزوں کی روک تھام کرتا ہے جو اسے ناگوار معلوم دیتی ہیں یا جن سے گزن پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب ناگواریوں سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے غصے کا پارا چڑھ جاتا ہے اور قوت برداشت کم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ناگواری کی صورت اگر ایسے شخص کے مقابلے میں ہو جو اس سے زیادہ طاقتور اور با اقتدار ہو اور اس سے انتقام لینا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو اس سے خون کا دباؤ دل کی طرف بڑھ جاتا ہے، جس سے ایک گھٹن سی محسوس کرتا ہے۔ اس انقباضی کیفیت کا نام غم و حزن ہے اور اگر ایسے شخص کے مقابلے میں ہو جو اسی کی سطح پر ہو تو اس سے انقباض و انبساط کی ایک ملی جلی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ تل ملاتا اور پیچ و تاب کھاتا ہے۔ اس حالت کو حقت کینے سے تعبیر کیا جاتا ہے
اور اگر اس شخص کے مقابلے میں ہو جسے اپنے سے پستر تصور کرتا ہے تو اس سے خون کھولتا اور باہر کی طرف جوش مارتا ہے، جس سے گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس ہیجانی کیفیت کا نام غضب ہے، جو برمحل اور حد اعتدال میں ہو تو ممدوح اور حد سے بڑھ جائے تو مذموم۔ افراد کی حالت میں پیش بینی اور مال اندیشی کے اوصاف سلب ہو جاتے ہیں، دماغی رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں اور ذہنی توازن برقرار نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ ور بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے، اور اگر پشیمان نہیں ہوتا تو اس کی دیوانگی پختہ ہے۔ یہ ایک ایسی بہیمانہ خصلت ہے جو انسان کو مجسم حیوان اور سراپا درندہ بنا دیتی ہے۔ چنانچہ جب آدمی کو بے تحاشا غصہ آتا ہے تو اس کی نگاہوں میں قہر کی گھٹائیں امنڈ آتی ہیں، منہ سے جھاگ بہنے لگتی ہے، سانس پھول جاتی ہے، حواس منتشر اور چہرہ بھیانک ہو جاتا ہے، بھویں چڑھ جاتی ہیں، آنکھوں سے شرارے برسنے لگتے ہیں، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، زبان سے اول فول بکتا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ غصے میں اس کی حیت قضائی کیا سے کیا ہو جاتی ہے، اور اگر مد مقابل کو زیر نہ کر سکے تو اور عجیب و غریب قسم کی وحشیانہ حرکتیں کرتا ہے، کبھی کپڑے پھاڑتا ہے، کبھی منہ پر تماچے مارتا ہے، بدحواسی میں ادھر سے ادھر دوڑتا ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا اور توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے، اور گالیاں دینے پر آتا ہے تو در و دیوار تک کو گالیاں دیتا ہے۔ اور کبھی یہ غضب انتہائی خطرناک اقدامات کو جنم دیتا ہے اور قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر قتل کی وارداتیں اسی غیظ و غضب کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور کبھی انتہائی طیش میں خود اس کی اپنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر سمجھانا بجھانا اور غصے کے نتائج بد سے آگاہ کرنا عموماً بیکار ثابت ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات الٹا اثر کرتا ہے اور سمجھانے والا خود اس کے غصے کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس لیے سمجھانے بجھانے کی بجائے نفسیاتی طریقے پر علاج کرنا چاہیے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا نفسیاتی علاج یوں وارد ہوا ہے کہ اگر غصے کی حالت میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو ٹیک لگا لے، اور ٹیک لگائے ہو تو لیٹ جائے اور ٹھنڈے پانی سے جسم کو دھوئے۔ اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ غصے کی حالت میں 1 سے لے کر 10 تک انگلیوں پر گنتی کرے، اس طرح جسم کو الٹنے پلٹنے اور بدن کو ترک کرنے اور گنتی گننے سے طبیعت پلٹا کھائے گی اور طبیعت کے ساتھ غصے کا دھارا بھی مڑ جائے گا۔ حسد یہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے جو انسان کو گھن کی طرح اندر ہی اندر چاٹ جاتا ہے۔ حاسد اپنی خود ساختہ طبیعت سے مجبور ہو کر دوسرے کی بلندی و برتری اور جاہ و اقبال کو دیکھتا ہے تو انگاروں پر لوٹتا اور پیچ و تاب کھاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی برتری ذلت میں اور اقبال و دولت نکبت و اتبار میں بدل جائے، اور اگر یہ چاہے کہ یہ عزت و اقبال اسے بھی حاصل ہو جائے تو یہ غبط ہے، اور اگر اسے حاصل کرنے کے لیے عملاً تگ و دو بھی کرے تو یہ منافسہ ہے، اور غبط و منافسہ دونوں ممدوح صفتیں ہیں، اور حسد پست ذہنیت اور بدباطنی کی علامت ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن غبط کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے، اور منافسہ کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، اس کی طرف رغبت کرنے والوں کو شوق سے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ اس کے حسد کرنے سے دوسرے کا کچھ نہیں بگڑ سکتا اور نہ اس کے جلنے کڑھنے سے کسی کی قدر و منزلت اور مال و دولت میں کمی واقع ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے کو حسد کی آگ میں جھونکنے سے بچا لے جا سکتا ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ اس کے حسد سے دوسرے کی نعمتیں زائل ہو جائیں گی انتہائی جہالت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اگر حسد سے نعمتیں زائل ہونے لگتی تو پھر دنیا میں کسی کے پاس
پاس نعمت و دولت نہ رہتی، کیونکہ صاحب نعمت و ثروت دوسروں کے حسد سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر صاحب نعمت محسود ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے حسد سے تو دوسروں کی نعمت پر اثر پڑ سکتا ہے، اور کوئی اس پر حسد کرے تو اس کا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ شہوت ہوس و خواہش نفس کی پیروی کا نام ہے، خواہ اس خواہش کا تعلق شکم سے ہو یا جذبہ نفسانی سے۔ یوں تو دونوں کشش کا مرکز اور حظ اندوزی کا سرچشمہ ہیں، مگر نفسانی جذبہ سب جذبات سے زیادہ انسان کے ذہن و عواطف کو مغلوب و متاثر کرتا ہے، اور جب انسان اس میں منہمک رہنے کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے دستکش ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک سوار ایسی تنگ گلی میں داخل ہونا چاہتا ہے جس میں سواری سمیت داخل تو ہو سکتا ہے، مگر نہ آگے راستہ ہے کہ گزر سکے، نہ سواری کے موڑنے کی کوئی جگہ ہے۔ تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ گلی کے باہر سواری کو کھڑا کرے اور خود اندر داخل ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سواری سمیت اندر داخل ہو جائے، اور جب پلٹنا چاہے تو اسے باہر نکالنے کے لیے دم سے پکڑ کر گھسیٹے اور زور لگائے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت ایک آسان صورت ہے اور دوسری صورت مشکل۔ اگر سواری اڑیل اور منہ زور ہو تو دشواری اور بڑھ جائے گی اور اسے نکال لے جانا طاقت و اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح ابتدا میں نفس کو روکنا سہل ہوتا ہے، مگر عادی و خوگر بنا دینے کے بعد روکنا ایسا ہی ہے جیسے اڑیل جانور کو دم سے پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹنا۔ چنانچہ جب آدمی خوگر ہو جاتا ہے اور ہوس پرستی کا جذبہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ حلال و حرام کا امتیاز بھی ختم کر دیتا ہے، اور اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں نہ مذہبی قیود آڑے آتے ہیں اور نہ اخلاقی حدود مانے ہوتے ہیں، اور وہ نفس کی ذرا سی تحریک پر خواہشات کے بھاؤ میں بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کسی کو خوف و خطر، شرم و حیا اور تحفظ صحت کا خصوصی خیال مانے ہو تو ہو، ورنہ عموماً یہ مرحلہ انتہائی شکیب آزما ہوتا ہے اور انسان حسن کی مسکراہٹوں اور جوانی کی انگڑائیوں میں کھو جاتا ہے اور اپنی سیرت کو داغدار بنا لیتا ہے، اور جو نفس کی منظوری اور خواہش کی طغیانی پر قابو پا کر اپنے کردار پر دھبا نہیں آنے دیتا اور اپنا دامن بچا لے جاتا ہے، وہ ایک شہید راہ خدا سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ مجاہد جو خدا کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے زیادہ اجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہے۔ کیا بعید ہے کہ پاک دامن فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو جائے۔ ان نفسانی جذبات کی اشتعال انگیزی کا سرچشمہ نگاہوں کا تصادم اور ان کا بے باکانہ ٹکراؤ ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نظر زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، چنانچہ جس طرح سم آلود تیر کے زہر کا اثر جسم کے تمام رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے اور صرف تیر خوردہ مقام ہی متاثر نہیں ہوتا، اسی طرح نگاہوں کا تبادلہ فکر و خیال اور جذبات و حسیات کو متاثر کرتا ہوا اپنی خمار آگئی کیفیتوں سے عقل و خرد پر چھا جاتا ہے۔ اسی کی میر تقی میر نے ترجمانی کی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس لیے نظر کے مسموم اثرات سے بچنے کے لیے نگاہوں کا احتساب ضروری ہے، اور اس میں سہل انگاری سے کام لینا ایک طرح سے مفاسد کو دعوت دینا ہے۔ اور وہ مفاسد کیا ہیں؟ انہیں ایک مصری شاعر نے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک طبعی ترتیب سے اس شعر میں جمع کر دیا ہے، جس میں شاعری کے حسن کے ساتھ حقیقت کی رعنائی بھی جلوہ گر ہے۔ اس عربی شعر کا ترجمہ: پہلے ناوک نگاہ
پھر دل فریب مسکراہٹ، پھر سلام شوق، پھر باہمی گفتگو، پھر ایفائے عہد کے تحت ملاقات۔ بہرحال حرص، غضب، حسد اور ہوائے نفس کے علاوہ جن دوسرے رذائل و اخلاقی معائب کا اس دعا میں ذکر ہے، ان کا سرچشمہ انہی چاروں عیوب میں سے کسی ایک نہ ایک کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ بے جا تگ و دو، عدم قناعت، بے صبری اور طول اہل حرص کی پیداوار ہیں، اور جن رذائل میں تفوق و سربلندی کا شائبہ ہے، جیسے خود پسندی، حمیت، جاہلیت، کج اخلاقی، غرور، اطاعت، احسان ناشناسی، فقر و مباحات، غریبوں کی تحقیر و تذلیل، زیر دستوں پر ظلم و تعدی، یہ سب غضب کا شاخسانہ ہیں۔ اس لیے کہ غضب کا تجزیہ کیا جائے تو اس کا اصلی سبب کبر و احساس برتری ہی نظر آئے گا، اور اسی بنا پر غضب کا مظاہر ہمیشہ اس کے مقابلے میں کیا جاتا ہے جسے اپنے سے پس تر تصور کیا جاتا ہے، اور یہ تفوق و سربلندی کا جذبہ اس آتشی کیفیت کا نتیجہ ہے جو غضب میں کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے، غضب اولاد آدم کے دل میں چنگاری کی صورت میں دہتا ہے، اور آگ طبعاً بلندی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی مادہ ناری کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں غرور اور سربلندی کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس نے اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم علیہ السلام کے مقابلے میں گھمنڈ کیا، اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا، اور خبث باطن، غش و فریب اور شماتت حسد کا کرشمہ ہیں، اور فضول خرچی، غفلت و بے اعتنائی، حق و ہدایت سے بے رخی اور چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنا، یہ سب ہوائے نفس کی کار فرمائی کا نتیجہ ہے۔ ان تمام مصائب و معاصی میں اطاعت پر غرور اور چھوٹے گناہوں کو حقیر تصور کرنا سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لحاظ سے کہ غرور اطاعت کو عیب ہی تصور نہیں کیا جاتا کہ اس جذبے کو ختم کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے، حالانکہ اطاعت پر غرور و افتخار کرنے اور اسے غیر معمولی اہمیت دینے سے عجز و خلوص کی روح ختم ہو جاتی ہے، اور اطاعت ہی نہیں رہتی کہ اسے سرمایہ نازش سمجھ لیا جائے، کیونکہ روح بندگی تو یہ ہے کہ اللہ کے حضور عجز و تقصیر کا اعتراف، اپنی کوتاہی و بے ضباطی کا اقرار، اور اس کی جنبہ الوہیت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی عبادت کو بھی حقیر و پست تصور کیا جائے، اور چھوٹے گناہوں کو حقیر اور غیر اہم سمجھنا دو لحاظ سے خطرناک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہی چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، مثلا زنا گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کا ارتکاب براہ راست کم ہی ہوتا ہے، بلکہ نظر، لمس وغیرہ جذبات میں تحریک پیدا کر کے اس منزل تک لے آتے ہیں۔ اس لیے نبض شناس فطرت نے گڑھے میں گرنے سے روکنے کے لیے اس کے ارد گرد چکر کاٹنے سے بھی منع کر دیا ہے، کیونکہ جو آس پاس رہتا ہے وہی گرتا ہے، اور جو اس سے دور رہتا ہے اس کے گرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ کبیرہ گناہ میں وہی مبتلا ہوتا ہے جس کے لیے صغیرہ گناہ راستہ ہموار کرتے، قدم بقدم چلاتے اور ہمت بڑھاتے اس مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں گناہ کبیرہ اپنی مقناطیسی کشش سے جذب کر لیتا ہے اور انسان بے اختیار اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صغیرہ گناہ سے بچا جائے تاکہ کبیرہ کی نوبت ہی نہ آئے، اور دوسرے یہ کہ یہی صغیرہ اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر صغیرہ پر اصرار ہو تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، اور کبیرہ کے ساتھ توبہ و استغفار ہو تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کے بعد صدق دل سے توبہ کر لی جائے تو خدا اس گناہ کو بخش دیتا ہے، جس کے بعد وہ گناہ ہی نہیں رہتا۔ چہ جائے کا کبیرہ اور صغیرہ کا اگر بار بار ارتکاب ہوتا رہے تو وہ سنگینی میں کبیرہ کے ہم وزن ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس کے ہلاکت آفرین پہلو پر نظر نہیں کی جاتی اور اس سے توبہ کرنے میں سہل انگاری سے کام لیا جاتا ہے،
اس لیے توبہ کے بعد گناہ کبیرہ اتنا ہلاکت آفرین نہیں ہوتا جتنا صغیرہ پر اصرار مہلک ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی پتھر پر قطرہ قطرہ کر کے پانی ٹپکتا رہے تو اس سے پتھر پر نشان سا پڑ جاتا ہے، اور اگر انہی قطروں کے مجموعی وزن کے برابر ایک دم اس پر پانی انڈیل دیا جائے تو اس سے نہ پتھر پر کچھ اثر پڑتا ہے اور نہ کوئی نشان ابھرتا ہے۔ اسی طرح اگر صغیرہ گناہ کا سلسلہ مسلسل جاری رہے تو وہ اپنا دیر پا اثر چھوڑ جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ کی ہلاکت آفرینی توبہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ معائب جو بنیادی حیثیت رکھتے ہوں یا وہ جو ان سے جنم لیتے ہوں، سب ایسے ہیں جن سے نگہداشت ہی سے انسان کا جوہر باقی رہ سکتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام دوسروں کو ان عیوب کے عیوب ہونے سے آگاہ کرنے اور ان سے دامن بچانے کی تعلیم دینے کے لیے ان رذائل سے یکسر پاک ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان سے بچنے کی توفیق شامل حال رکھے، اور یہ خاصان خدا اور رہبران حقیقی کا شیوا ہے کہ وہ زیور کمال سے آراستہ ہونے کے باوجود کمال الوہیت کے آگے آنے، نقص کا اقرار اور پاکیزگی نفس کے ہر گوشے کی تکمیل کے بعد اس مقام تقدیس کے سامنے عجز و تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں، تاکہ ہدایت کا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے اور عبودیت کا حسن بھی نکھرتا رہے، ورنہ اس قسم کے عیوب نہ ان کے منصب کے لحاظ سے درست اور نہ ان کے مزاج امامت سے سازگار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ابن عمیر سے حشام ابن حکم نے عصمت ائمہ علیہم السلام کی دلیل طلب کی تو انہوں نے کہا کہ تمام گناہوں کے محرک حرص، غضب، حسد اور شہوت کے جذبات ہوتے ہیں، اور دوسرے تمام گناہ انہی کی پیداوار ہیں۔ تو جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ ان میں سے کسی چیز کا وجود امام میں نہیں پایا جا سکتا تو عصمت اپنے مقام پر ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ حرص اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں جن کے سامنے فرما رواؤں کے خزانے ہیچ ہوتے ہیں، جس کے بعد ان سے حرص و طمع کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ شاہد ہے کہ عبد المالک جب حج کے لیے آیا تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو یاد کیا۔ جب حضرت علیہ السلام اس کے ہاں گئے تو اس نے کہا کہ آپ گاہے بگاہے ملتے رہا کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر دوش سے عبا اتاری اور اسے زمین پر بچھا دیا اور کچھ ریت جمع کر کے اس پر ڈال دی۔ عبد المالک نے دیکھا کہ وہ ریت کے ذرے جواہرات کی صورت میں چمک رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ کی طرف سے یہ دولت نصیب ہو وہ دنیا کے کسی آستانے پر نہیں جھک سکتا۔ جس کے بعد عبد المالک خود اپنی پیشکش پر شرمسار ہوا، اور غضب اس لیے نہیں ہوتا کہ امام کے فرائض میں یہ ہے کہ وہ حق و انصاف کے ساتھ باہمی قضیوں کا تصفیہ کرے، حدود شریعہ کو نافذ کرے، تو اگر وہ اپنے ذاتی غضب سے متاثر ہوگا تو اس سے عدل و انصاف کے قائم کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی غضب سے مشتعل ہو کر کوئی بیجا اقدام کر بیٹھے۔ اس لیے امام کا غضب کسی ذاتی جذبے کے زیر اثر نہیں ہوتا، بلکہ جہاں غضب کا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالی کی رضامندی ہی پیش نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا شاہد یہ واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے میدان جنگ میں ایک دشمن کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اس نے تیش میں آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے۔ وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں کسی مرحلے پر بھی ذاتی غضب کو کار فرما کرنا نہیں چاہتا، اور حسد اس لیے نہیں ہوتا کہ حسد کا محل وہ ہے جہاں
فریق مخالف اپنے سے بلند مرتبے کا حامل ہو، لہذا امیر غریب پر، عالم جاہل پر، قوی کمزور پر اور بلند مرتبہ پست درجے والے پر حسد نہ کرے گا تو اس اصول سے امام اسی پر حسد کرے گا جو اس سے بلند درجے کا مالک ہو، اور جب امامت سے بلند تر دوسرا منصب نہیں ہے تو اس منصب پر فائز ہونے والا کس پر حسد کرے گا؟ اور منصب امامت کی رفعت کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان انی جاعلک للناس اماما کے ذریعے اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے۔ تو جو منصب نبوت و رسالت اور خصوصی امتحان کی کامیابی کے بعد حاصل ہوا ہو، اس کی رفعت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لہذا اس بلند منزل پر فائز ہونے والا محسود ہوتا ہے مگر حاسد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ان لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس نعمت پر جو خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے، کہ ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، خدا کی قسم ہم ہی وہ ہیں جن پر حسد کیا گیا، اور ہوائے نفس کی چیرہ دستیوں سے اس لیے مغلوب نہیں ہوتا کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ پھولوں کو چھوڑ کر کانٹوں کے لیے دامن میں جگہ پیدا نہیں کی جاتی، اور کوے کی کائیں کائیں کی خاطر گل بانگ ہزار سے کان بند نہیں کیے جاتے۔ تو جس کی نگاہوں کے سامنے جنت کے دل فریب نظارے اور حسین پیکروں کے محجوب اشارے ہوں، وہ حسن دنیا پر وارفتہ اور نفس کی ترغیب سے متاثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ واقعہ اس کا شاہد ہے کہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو متہم کرنے کے لیے ان کے زمانہ اسیری میں ایک کنیز کو ان کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ امام پر الزام عائد کر کے ان کے قتل کا جواز پیدا کرے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اسے تو باہر صورت بھیجنا تھا۔ وہ بھیج دی گئی اور پھر عصر کے وقت ایک شخص کو ٹو لگانے کے لیے تعاقب میں روانہ کیا۔ جب وہ زندان میں پہنچا تو دیکھا کہ کنیز سجدے میں پڑی ہے۔ اس نے پلٹ کر ہارون رشید کو اس کی اطلاع دی۔ ہارون نے اس کنیز کو طلب کیا اور سجدے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ مصروف نماز ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا، پھولوں سے لدے پھندے درختوں کے جھنڈ، بلند و بالا عمارتیں، اور ان میں ایسی تابناک صورتیں کہ میری نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے کنیز، تو کیا خدمت کرے گی؟ ہم مدت سے منتظر ہیں کہ یہ عبد صالح ہمیں کوئی حکم دے تو ہم اسے بجا لائیں۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی اور میں بے اختیار سجدے میں گر پڑی، یہاں تک کہ آپ کا آدمی آیا اور مجھے یہاں لے آیا۔